اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کے بارے میں بھی بہت زیادہ کنٹروورسی ہو سکتی ہے، لیکن مفسرین اس کو مکی مانتے ہیں۔ لیکن جب غزوہ بدر میں شریک ہونے کے لیے اس نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیجا تھا تو ہو سکتا ہے مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہو۔ لیکن جو میں نے کل واقعہ سنایا تھا جناب قاسم یا جناب عبداللہ کی وفات پر، بڑے صاحبزادے قاسم تھے اور چھوٹے اماں خدیجہ سے حضرت عبداللہ تھے، ان دونوں میں سے کسی کی وفات پہ اس نے بدتمیزی کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس نے ایک اور کیا ہے، جب اسلام آیا ہے نا تو اس سے پہلے اس کی دو بیٹیوں کی نکاح ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، عتبہ اور عتیبہ۔ اس نے دونوں بیٹوں کو کہا ہے میرا تم سے ملنا، تم سے بات کرنا حرام ہے جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دیتے۔ اب بیٹوں نے جا کر طلاق دی ہے اور ان میں سے عتیبہ نے بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے۔ طلاق کے ساتھ آپ بھرے مجمع میں بیٹھے تھے، ظاہری بات ہے تب آپ شاید خانہ کعبہ میں یا شاید دار ارقم میں بیٹھے ہوں صحابہ کے ساتھ۔ اس نے پبلکلی آ کے ہیوملیٹ کیا ہے کہ میں تمہارے جیسے شخص کی بیٹی سے رشتہ نہیں جوڑنا چاہتا، اور آپ کی طرف تھوکا ہے۔ تھوک آپ پہ نہیں پڑا، لیکن آپ نے اس ٹائم بد دعا فرمائی ہے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ابو لہب کیونکہ بڑا مالدار شخص تھا، یہ اپنا تجارتی قافلہ لے کر شام کی طرف چلا ہے، تو اس نے جب پڑاؤ ڈالنے کا ٹائم آیا تو اس نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا بڑا ڈر ہے، میرے بیٹے کی حفاظت کرو۔ تو اس کو بالکل سینٹر میں جہاں خیمے لگے ہیں ان کے سینٹر میں لٹایا ہے، اس کے ارد گرد اونٹ بیٹھے ہیں، پھر خیمے لگے ہیں، جتنے بھی انسان سوئے ہیں، عرب میں آپ کو پتہ گرمی ہوتی ہے، ٹینٹس میں تو کوئی نہیں سویا ہوگا، اس کے ارد گرد سوئے ہیں۔ اس کے باوجود ایک شیر آیا ہے اور آ کے وہ اچھا پہاڑی پر وہ خیمہ لگایا اس کو وہم تھا نا کہ ان کی بات پوری نہ ہو جائے، تو اس نے پہاڑی پر خیمہ لگایا، وہ آیا ہے کلائم کر کے سب انسانوں کو پھلانگ کے اسی کو اٹھایا ہے، چیر پھاڑ کے چلا گیا۔ عتبہ بعد میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، عتیبہ کا یہ انجام ہوا ہے۔ جیسے اکرمہ بن ابی جہل بعد میں مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد یا ہجرت الوداع کے بعد۔ اچھا، اور بیوی کی کیا تھی، کیسی تھی؟ ابو سفیان کی بہن تھی، چچا تھا۔ قریش کے لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود جناب ابو طالب نے ساری زندگی آپ کا ساتھ دیا۔ عربوں میں اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ایک فرض سمجھا جاتا تھا، اور اس بات پر عربوں نے کبھی لان تان نہیں کیا قریشیوں کو، نہ بنو ہاشم کو نہ بنو عبد المطلب کو، کہ جو شیب ابی طالب میں 3 سال آئے ہیں جب محصور کیا گیا ہے ان کو گھاٹی میں، تو اس میں سارے کے سارے شریک ہوئے ہیں، ان میں بہت سے آپ کے چچا، آپ کی پھوپھیاں، کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن وہ معاشی جو بائیکاٹ تھا اس میں وہ برابر شریک رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر ہیلپ کرتے رہے ہیں وہ سارے کے سارے۔ صرف ایک واحد یہ شخص تھا جو اپنے عربوں کے اپنے نارم، جو اس ٹائم کے جاہلیت کے نارمز تھے، ٹریڈ سے ان کے بھی خلاف گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ اور بہت سے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جو دور دراز سے آ کے مسلمان ہونے آتے تھے، کہ جب ہم مکہ میں آتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ایک شخص بتا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، تو ایک شخص پیچھے سے کہتا جا رہا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سننا، یہ آبائی دین سے پھر گیا ہے، اس کی بات نہ سننا، یہ نئی نئی بدعتیں لایا ہے، نئی باتیں گھڑ رہا ہے دین میں، اس کی باتیں نہ سننا۔ یعنی اس نے اپنا فرض بنا لیا تھا، جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، آپ کے بہت سے اینیمیز ہیں، ولید بن مغیرہ ہے، ابو جہل ہے، عقبہ بن معیط ہے، یہ سارے کے سارے وسٹ ہیں، لیکن ان سب میں وسٹ یہ تھا کیونکہ یہ چچا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعلانہ دعوت کا حکم ہوا تو آپ نے کوئی صفحہ پہ چڑھ کے کہا، مجھے وہ ایگزیکٹ ورڈ بھول گئے ہیں، ہاں، یا صباح
ہائے صبح کی آفت، عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھٹ پٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتا دیکھ لیتا تھا دور سے۔ اچھا، یہ جو پکار سنی ہے سب نے تو کہا کون بلا رہا ہے، تو لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے پوچھا ہے اگر میں کہوں، آپ صفا کے پہاڑ پہ تشریف فرما تھے، اور آپ نے کہا اگر میں کہوں کہ فلاں لشکر آ رہا ہے اور آپ کو تباہ کرنے کے لیے میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، ہم نے تو آج تک آپ سے کوئی جھوٹ سنا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا میں بتا رہا ہوں کہ ایک سخت دن کا عذاب آنے والا ہے، اس سے بچنے کے لیے مجھے اللہ نے نبی اپوائنٹ کیا ہے، مطلب فردر آگے آپ نے ڈسکس کیا، تو اس سے بچنے کے لیے مجھ پر ایمان لیا۔ تو سب سے پہلے اس آدمی نے کیا کہا؟ ستیہ ناس جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا کہ آپ کو کھینچ مارے۔ ایک روز اس نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا جو سب ایمان لانے والوں کو ملے گا۔ اس نے کہا میرے لیے کوئی فضیلت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ بولا ناس جائے اس دین کا جس میں میں اور دوسرے لوگ برابر ہیں۔ دیکھیں ہمارے دین کی بیس کیا ہے؟ مساوات ہے، مساوات ہے۔ ہم میں کتنے ہیں جو خاندانی پرائڈنس میں مبتلا ہوتے ہیں، خاندان کے پرائڈ میں، فیملی پرائڈ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ ابو لہب کا ٹریٹ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس دین پہ ایمان لانے سے مجھے کیا ملے گا، باقیوں سے علیحدہ کیا ملے گا، میری پرومیننٹ حیثیت کیا ہوگی، میں وہ دین قبول نہیں کر سکتا۔ اس نے دین کو قرض کیا جس میں انسان برابر ہو جائے، حضرت بلال میرے برابر آ جائے، حضرت خباب میرے برابر آ جائے۔ ہمارے دین کی خوبصورتی برابری ہے۔ ہم بڑے افسوس کے ساتھ وہی سب کچھ کرتے ہیں جو انڈیا میں شودر کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، ہم بھی کمی کہہ کر وہی سلوک کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ۔ یہ قریب ترین ہمسایہ تھا، اس کے گھر کی دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ یہ گھر میں چین نہیں لینے دیتے تھے، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو بکری کا اوچھ پھینک دیتے تھے، آپ کی ہنڈیاں پک رہی ہوتی تھی تو اس میں غلاظت پھینک دیتے تھے۔ اور یہ اس کی بیوی جو ہے ام جمیل، جس کا نام بڑی خوبصورت عورت تھا، یہ خود بھی بڑا سرخ و سفید چہرے والا تھا، اس لیے لہب کہا جاتا تھا، لہب کا بیٹا۔ تو وہ لکڑیاں اٹھا کے لاتی تھی۔ لکڑیاں کون سی؟ خاردار کانٹوں والی جھاڑیاں جو اکثر ایندھن جلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، ایسی لکڑیاں اٹھا کے لاتی اور آپ کے سامنے، گھر کے سامنے بچھا دیتی۔ گلی میں ہم سائے تھے وہاں بچھا دیتی۔ آپ نکلیں گے، آپ کا کوئی بچہ نکلے گا، بیوی نکلے گی، کوئی بھی گھر کا ملازم نکلے گا تو اس کے پاؤں زخمی ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں تبلیغ کے لیے جاتے تھے، ایک صحابی کہتے ہیں میں باہر سے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ آپ کو پتھر مار رہا ہے، کوئی شخص آپ دعوت دے رہے ہیں اللہ کے لیے اور وہ پتھر مار رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کی ایڑیاں رنگین ہو گئی۔ یہ روز یہی کچھ کرتا تھا۔ اور اس نے بدر کے موقع پر اپنی جگہ پر پیسے کی اتنی اس کو ہرس اور ہوس تھی اور جان کا خوف اتنا تھا، اس نے اپنی جگہ پر 4000 درہم آس نے دینے تھے اس کے، شاید آس بن وائل کے، تو اس نے اس کو کہا کہ یہ تو نہیں دے سکتا، اس نے بھانپ لیا، تو اس نے کیا کہا میری جگہ پہ جا کے لڑو تب قرضہ ادا ہوگا۔ پیچھے سے یہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کے بیٹوں نے اسے، یہ ابتر کہتا پھرتا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے اپنی اولاد نے اسے نہ جنازہ دیا، نہ اس کا غسل کیا، نہ اس کو دفنایا۔ اس کے اندر سے اتنی اسمیل آتی تھی، 4-5 دن اس کی لاش ایسے پڑی رہی۔ پھر انہوں نے حبشی، اس زمانے میں کام کرنے والے غلام ہوتے تھے، ان کو پیسے دے کر اس کے بیٹوں نے کہا کہ گڑھا کھود کے اس کو لاٹھیوں سے دھکیل کے، پاس کوئی نہیں جاتا تھا، دھکیل کے وہاں پھینک دو، اس کے اندر یہ ڈالا گیا، اور اس کا انجام اللہ نے مسلمانوں کو چند ہی سالوں بعد دکھایا اس صورت کے نازل ہونے کی۔ اب صورت پڑھتے ہیں، میں نے آلموسٹ اس کی پوری اس صورت جس کانٹیسٹ میں نازل ہوئی، تو ایک ہوتا ہے کافر ہونا، اس نے اپنی قبر اور اس نے اپنے جہنم کا گڑھا زیادہ گہرا کیوں کیا؟ گستاخی اور بے ادبی کے ذریعے۔ آپ کو نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آج بھی دیکھا گیا ہے جو دو لوگ مخالف سیاستدانوں سے تعلق رکھتے ہیں نا ایک دوسرے سے، تو اس سیاستدان کی خاطر ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے پر آ جاتے ہیں،
اس سیاستدان کی خاطر ان کے منہ سے میں نے جھاگ نکلتے دیکھے ہیں، گالیاں بکتے دیکھا ہے. مطلب کوئی کہہ رہا ہے وہ بڑا چور ہے، وہ چھوٹا چور ہے، وہ ڈاکو ہے، ان ڈاکوؤں کے لیے آپ لڑ رہے ہیں، اپنے اعمال نامے خراب کر رہے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، ٹوٹ گئے اور وہ ناکام و نامراد ہوا. اس کا نام عبد العزیٰ تھا، رنگ بہت چمکتا ہوا. لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں اور ابو لہب کے معنی ہے شعلہ روح، شعلوں کا باپ. دیکھیں اللہ نے اس کی زندگی ہی جہنم کر دی اور اس کا مقام بھی جہنم دکھا دیا. اور قرآن میں ابو جہل کو اس کے نام کے ساتھ قرض نہیں کیا گیا. دیکھیں ولید بن مغیرہ کو، چاہے صحابہ کہتے ہیں یہ آیات اس کے بارے میں نازل ہوئیں، عقبہ بن معیط کے بارے میں نازل ہوئیں، لیکن ان کو نام لے کر اللہ نے قرض نہیں کیا. آپ جب فیملی ہوتے ہیں، آپ جب قریبی ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو دعوت قبول کرنی چاہیے. ایک جرم. دوسرا جرم، نہ صرف دعوت قبول نہیں کی بلکہ لوگوں کو اس طرح سے ڈی ٹریک کیا کہ دیکھا میں چچا ہوں. اگر یہ سچا ہوتا سب سے پہلے تو میں اس کی دعوت سے امپریس ہوتا نا، ایمان لاتا. تو اس نے وہ کیا. اور تیسری چیز کیا کی کہ دشمنی میں اس نے حد پار کی، جس کو ایک انسانی وقار کہتے ہیں، اس کو اس نے چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بے عزت کرنا شروع کیا. ان کی عزت اور ان کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوئی. ایسے کیا ہمارے جیسے لاکھوں قربان، ہم جیسوں کی لاکھوں عزتیں قربان ان پر. تو لیکن اس نے اپنا نقصان کیا یہ کر کے. تو گستاخی اور بے ادبی ہمیشہ نقصان ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اللہ بد نصیبیوں سے بچائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال، بہت مالدار شخص تھا. اس کی بیوی بڑی مالدار عورت تھی. اس کے گلے میں سرخ موتیوں کا ہار پڑا رہتا تھا، یا شاید ڈائمنڈز کا. اور وہ کہتی تھی کہ یہ ہار بیچ کے مجھے آپ کے مشن کے خلاف لگانا پڑا تو میں لگاؤں گی، میں اس حد تک دشمنی میں جاؤں گی. اس کا مال اس کو بچا نہیں سکا. وہ مال اگر اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا، جو اس دن آپ نے مانور کوشچن کیا تھا اور بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ شاید اسلام مال کمانے کے خلاف ہے. اسلام مال کمانے کے خلاف نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار شخص تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیسۃ المکہ کہلاتی تھی. اسلام اس مال کو ذاتی فائدے کے لیے، صرف ذاتی فائدے کے لیے خرچ کرنے کے خلاف ہے. صرف ذاتی فائدے کے لیے بھی خرچ کریں، لیکن زیادہ انسانوں کے لیے نفع بخش. جتنا بنتا جائے گا آپ کو اتنا زیادہ فائدہ دیتا جائے گا. مال کمانے کے خلاف نہیں. اس کے ایک جو اسپینڈ کرنے کا وے ہے نا، وہی سارا اس کو طے کر دیتا ہے آپ کی اچھائی یا برائی. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا کسب، اس کی کوششیں ساری بیکار گئیں، کوئی کام نہ آئی. دیکھیں ایک تو اس کی دنیا میں بیکار گئیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہرا سکا، نہ آپ کے مشن میں رکاوٹیں ڈال سکا. اپنی تمام تر وہ اور اس کی بیوی کوششوں کے باوجود دنیا کی ہار بھی مقدر ہوئی. اور نہ ان دا مین آف آخرت اس کے مال وہ کسی کام آئے گا. وہ مال اگر مالدار شخص تھا، بلکہ یہ شیب ابی طالب میں جو محصورین تھے، اگر کوئی قافلہ ان کی مدد کرنے آتا، کچھ خدا ترس لوگ تھے، ان کو چھپ چھپا کے کھانا پہنچانے بھی لگتے، یہ ان کو منع کر دیتا تھا ان لوگوں سے ماننا، بلکہ ان کا مال خود خرید لیتا تھا کہ ان تک ایک دانہ نہ پہنچے. اس دوران اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھاس ابال کے کھائی ہے، پتے کھائے ہیں. جو شہزادی تھی ملکاؤں جیسی جنہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کی زندگی کے لاسٹ ڈیز تھے وہ. اسی قید میں ان کا انتقال ہوا ہے غالباً. 7ویں سال ہوئی اور 10ویں سال وہ معاہدہ جو تھا، جو لکھا ہوا تھا خانہ کعبہ میں، اس کو دیمک کھا گئی تھی. تو اس نے یہ سلوک کیا ہے مال کے ساتھ. اس نے اپنے مال کو خرچ کیا ہے کہ کہیں بھوکھوں تک کھانا پہنچ نہ جائے. سیسلا نارن، ویری سون یہ ملاقات کرے گا. صلاح ملنا، یہ ملے گا. نارن آگ سے، ذات لہبن جو بڑے شعلوں والی ہوگی. جیسے اس کا نام ہے، بڑے سرخ و سفید چہرے والا تھا تو لہب کہلاتا تھا. تو ذات لہب، وہ آگ بھی ایسی بڑی بھڑکتی ہوئی ہوگی. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، واؤ لگا ہے ساتھ. یہ سارے نقصانات میں وہ ساتھ شریک ہوگی. حمالۃ الحطب، حمالہ کہتے ہیں کسی چیز کو اٹھانا، پیٹھ پہ اٹھانا جیسے حمل ہوتا ہے، حمالہ کہتے ہیں پیٹھ پہ اٹھانے والی. وہ شخص
हतब जो ईंधन, हतब कहते हैं ईंधन को, लकड़ी जो जलाने के लिए इस्तेमाल होती है। देखें लिटरल मीनिंग है जलाने की लकड़ी, यानी ईंधन पीठ पे उठाने वाली। असल में भी वो क्या कर रही थी, वो जो लकड़ियाँ आपके रास्ते की बिछा रही थी, असल में वो उसके जहन्नम का ईंधन बनने वाली थी। वो अपना ईंधन खुद अपनी पीठ पे लाद लाद के लाती थी। हम्मालतल हतब, वो लकड़ियाँ चुन के लाने वाली। ऐसा शख्स जो अपनी तबाही का खुद सामान करे उसे हम्मालतल हतब अरब में कहा जाता था। उसने अपनी तबाही का अपना ईंधन, अपनी जहन्नम की आग उसने खुद इकट्ठी की इसी दुनिया में। फी जीदिहा, उसकी गर्दन में, जीद कहते हैं जेवर वाली गर्दन। हब्लुम मिन मसद, वहाँ पर रस्सी पड़ी होगी। मसद कहते हैं, मसद के 3-4 मीनिंग है। खजूर की छाल, खूब बटी हुई लोहे के तारों से बनी हुई रस्सी। अल्लाह कहता है इस हार की जगह पर उसके गालों में, उसे समझ नहीं आ रही, जो कांटे वो आपकी राहों में बिछाती थी, उन्हीं कांटों से बट के रस्सी बनाई जाएगी, जो उसकी गर्दन से पकड़ के उसको डाला जाएगा और पट्टे की तरह उसको घसीट के उसको जहन्नम में ले जाया जाएगा। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के ख़िलाफ़ काम करने वालों का मकाम। पिछली सूरत आपने क्या पढ़ी कि जब वो मिशन कंप्लीट हो जाए, ज़ाती इबादत में भी इस्तग़फ़ार और तस्बीह का एहतमाम आप तब करें। और हमने दीन किसे समझ लिया है, खुद देखें मिशन के साथ हम क्या कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता दीन का काम करने वाले सारे के सारे परफेक्ट हो। मैं समझती हूँ दीन का काम करने वाला हर इंसान दूसरों से ज़्यादा शायद फ्लॉज रखता होगा, क्योंकि शैतान का शिकार वो सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि शैतान को किसी भी तरह का कोई काम पसंद नहीं है। आप दावत का काम करें, आप मदरसे में बैठकर तालीम और ताल्लुम का काम करें, आप जिहाद के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दें, कहीं पर तालिबान की मदद करने के लिए, कहीं भी जिहाद हो रहा हो, या एक्चुअल आप लड़ाई करना शुरू कर दें, तो आप परफेक्ट नहीं होंगे। आप तब भी वैसे के वैसे इंसान रहेंगे जैसे एक घर में दुनियादारी वाली ज़िंदगी गुजारते हुए थे। इसीलिए सहाबा ने कैजुअल लाइफ्स गुजारी। इसीलिए अल्लाह ने हमारे पास इतनी एग्जाम्पल्स छोड़ दी कि आपने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिद हैं, जिसकी पैरवी करोगे फलाह पाओगे। अब ये सब कुछ होते हुए भी जो मिशन के लिए काम करेगा उसके लिए वादे हैं अल्लाह ताला के मदद के। जो कॉज समझेगा, जो अपना ज़िंदगी का पर्पस समझेगा, जो गोल बना लेगा अल्लाह के दीन को, उसकी सरबुलंदी को, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के दीन की सरबुलंदी है। हम दुनिया में अल्लाह के नायब की हैसियत से उतारे गए हैं। हमें ये जो वसाइल मिले हैं, रिश्ते मिले हैं, जो नेमतें मिली हैं, जो लग्जरीज़ मिली हैं, हर किसी को मुकद्दर के मुताबिक जो मिली हैं, ये इसलिए मिली हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे लेके चलें। आपने कहा था खबरदार रहो, जो करीब है वो दूर वाले को, जो मौजूद है वो गायब तक पहुंचा दे। ये बात, ये हमारी ड्यूटी है। अब इस ड्यूटी को करते हुए दीन का कोई भी काम किया जाएगा तो उसमें फ्लॉज होंगे, ये याद रखिएगा। फ्लॉज की वजह से हमने इंसानों को छोड़ नहीं देना, हमने दीन के काम में ताउन ख़त्म नहीं कर देना। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के ख़िलाफ़ जो गया है तो उसके नाम के साथ अल्लाह ने कर्ज किया है। और ये वाहिद बदबख्त इंसान है कारून, हामान और फ़िरौन के बाद कि जिसको अल्लाह ने नाम लेकर कर्ज किया है। वरना अल्लाह इतना बामुरव्वत है, इतना बाज़र्फ़ है कि अबू जहल जैसे दुश्मन का भी नाम कुरान में मेंशन नहीं। जब आपकी दुश्मनी, मैंने कहा ना, जब आपकी सियासी या नज़रियाती दुश्मनी ज़ातियात पे उतर आए तो ये अबू लहब का किरदार था। मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि हम लोग सियासतदानों के लिए या अपने स्कूल ऑफ थॉट के लिए एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, ज़ातियात पे उतर आते हैं। तो ज़ातियात पे नहीं उतरना चाहिए। ज़ातियात पे उतरने वाले दुश्मन का ये अंजाम होता है कि अल्लाह ने नाम लेकर कर्ज किया है। आपको और मुझे अल्लाह ऐसे बुरे अंजाम से बचाए और ऐसी बदबख्तियों से महफूज रखे। बाखिर दावाना।